بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر ہدایت میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج سفر ہدایت میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک عظیم اعزاز کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے یہ خاص عزت عطا فرمائی کہ آپ کو اتنا قرب عطا فرمایا جو آپ سے پہلے کسی کو مل سکا، نہ قیامت تک آپ کے بعد کسی کو اتنا قرب حاصل ہو سکے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عظیم قرب کو ہم معراج کے عنوان سے جانتے ہیں۔ قرآن مجید نے بڑے اہتمام سے سفر اسراء اور معراج کا ذکر فرمایا۔ سورہ بنی اسرائیل کی بالکل پہلی آیت میں اس کا ذکر ہے، اور سورہ النجم کی ابتدائی چند آیتوں میں اللہ نے اس سفر مبارک کا تذکرہ فرمایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اعزاز نبوت عطا ہونے کے بعد 11 برس گزر چکے تھے کہ حاصل ہوا۔ سفر طائف سے آپ واپس تشریف لائے تھے، اور غالباً رجب کا مہینہ تھا، اور اس کی 27ویں شب تھی کہ جب اللہ نے آپ کو یہ شرف معراج عطا فرمایا۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک نظر اس حوالے سے ہم انبیاء کی تاریخ پہ ڈالتے ہیں کہ اللہ اپنے تمام انبیاء کو زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے پر اپنی قدرتوں اور اپنی آیتوں کا مشاہدہ اور معائنہ کروایا کرتا ہے۔ یہ اللہ کی ایک سنت رہی ہے، اور جب یہ مشاہدہ ہوتا ہے تو پھر آنکھوں کے سامنے سے دیکھنے کے لیے تمام مادی پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، اور سماعت کے اللہ نے جو دنیاوی قوانین رکھے ہیں پھر وہ انبیاء کے لیے منسوخ کر دیے جاتے ہیں۔ زمان و مکان کی فرضی بیڑیاں ان کے پاؤں سے کاٹ دی جاتی ہیں، اور آسمان و زمین کے عجائب بے حجابانہ ان کے سامنے آنے لگتے ہیں۔ یہ مشاہدہ کیوں کروایا جاتا ہے؟ قرآن مجید نے اس کا بھی ذکر فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات میں مذکور ہے، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ ہم ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کے عجائب دکھانے لگے، اور اس سے ہمارا مقصد کیا تھا؟ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ ان کے یقین میں اور اضافہ ہو۔ سورہ بقرہ میں دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام ہی اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ رب ارینی کیف تحیی الموتى، پروردگار مجھے مشاہدہ کروا دیجئے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا اولم تؤمن، کیا تمہیں ایمان نہیں؟ عرض کی کہ بھلا ایمان کیوں نہیں، یقین ہے، لیکن ولیکن لیطمئن قلبی، میں اطمینان قلب چاہتا ہوں، یقین اور عین الیقین چاہتا ہوں۔ اور اسی سورہ بقرہ ہی میں اللہ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو جب مشاہدہ کروایا مردوں کے زندہ کرنے کا، تو وہ بے اختیار پکار اٹھے اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔
علم یقین تو حاصل ہوتا ہی ہے، لیکن ایک مرتبہ ہے علم سے بلند تر، اور وہ ہے عین الیقین کا، کہ انسان اپنی آنکھ سے کسی حقیقت کا مشاہدہ کر لے تو اس موقع پر جو یقین انسان کو حاصل ہوتا ہے وہ عین الیقین ہے۔ قیامت میں عین الیقین سبھی کو حاصل ہوگا، ثم لترونها عین الیقین، اپنی آنکھ سے انسان آج کے غیوب کا مشاہدہ کرے گا، لیکن وقت گزر چکا ہوگا، اس وقت یقین کا حاصل ہو جانا انسان کے کسی کام نہ آئے گا۔ اللہ اسی زندگی میں جو مقربین ہوتے ہیں، انبیاء ہوتے ہیں، رسول ہوتے ہیں، انہیں اپنی آیتوں، اپنی قدرتوں اور اپنی نشانیوں کا مشاہدہ کروا دیتا ہے، تاکہ جب ایک حقیقت کو اپنی آنکھ سے انسان دیکھ لیتا ہے تو اب دنیا لاکھ اس کا انکار کرے، لیکن اپنی آنکھوں دیکھی حقیقت کو جھٹلانا انسان کے لیے ممکن نہیں۔ پھر اللہ کا نبی، اللہ کا رسول پوری قوت سے، عزم اور استقلال سے اور پورے جوش و خروش سے اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتا ہے، اور اللہ کے احکام اور اللہ کے بتائے ہوئے غیوب کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، اس لیے کہ اس کے لیے کوئی غیب نہیں رہ جاتا۔ تو یہ انبیاء کی سنت ہے، جو اللہ نے انبیاء کے بارے میں اپنی سنت جاری فرما رکھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ جل شانہ نے اسی انداز میں، اسی سنت کے مطابق اپنی آیتوں اور قدرتوں کا مشاہدہ کروایا۔ سورہ بنی اسرائیل میں جہاں اس سفر کا ذکر فرمایا، وہاں ارشاد ہے کہ یہ سفر ہم نے اس لیے کروایا تھا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنے بندہ خاص کو اپنی آیتوں کا مشاہدہ کروائیں۔ اور سورہ نجم میں جہاں اللہ نے روداد سفر بیان فرمائی، وہاں ارشاد ہے لَقَدْ رَآ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى، یقیناً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کا خوب مشاہدہ کر لیا۔ گویا جس مقصد کے لیے آپ کو یہ سفر کروایا گیا تھا وہ مقصد پورا ہوا اور آپ کامیاب اور کامران واپس لوٹے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سفر کس شان سے ہوا اور اس میں آپ نے کیا کیا مشاہدے کیے، آج کے سفر ہدایت میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان ہی سے ان مشاہدوں کا ذکر کریں گے، لیکن ایک چھوٹا سا پڑاؤ لے کر ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر ہدایت میں دوبارہ آپ کو خوش آمدید۔ وقفے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کے حوالے سے، کہ یہ اللہ کی سنت رہی اپنے پیاروں، اپنے نبیوں کے بارے میں، کہ اللہ انہیں اپنی آیتوں کا مشاہدہ کرواتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس سفر مبارک سے واپس آئے تو اگلے ہی روز آپ نے مکہ مکرمہ میں یہ سفر اور اس کے احوال لوگوں کے سامنے بیان کیے، اور مختلف حوالوں سے تقریباً 45 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سفر معراج کو بیان کرتے ہیں۔ اس لیے امت میں شروع سے لے کر آج تک یہ بات اتفاق سے اور متفق علیہ یہ بات چلی آ رہی ہے، اور اس پر اجماع ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سفر جسم و روح کے ساتھ ہوا، صرف خواب نہیں تھا۔ جو کچھ آپ نے دیکھا،
اللہ نے آپ کو دکھایا وہ آپ نے بیداری کے عالم میں انہی مادی آنکھوں کے ساتھ اس کا مشاہدہ کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک شب ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر آرام کر رہا تھا، اچانک چھت کھلی اور حضرت جبریل نازل ہوئے۔ حضرت جبریل دروازے سے بھی آ سکتے تھے اور عام طور پر جب بھی کسی سے ملنے کے لیے جانا ہوتا ہے تو دروازے سے ہوتا ہے، لیکن اس موقع پر حضرت جبریل چھت سے آ رہے ہیں۔ اس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، ابتدا ہی سے متنبہ کیا جا رہا ہے کہ آئندہ واقعات جو پیش آنے والے ہیں وہ عمومی دستور اور عمومی آداب سے ہٹ کر پیش آنے والے ہیں۔ حضرت جبریل آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھایا اور اپنے ساتھ حرم مکی میں مسجد الحرام میں لے گئے۔ ابھی نیند کا کچھ اثر باقی تھا، آپ گئے اور جا کر حتیم میں لیٹ گئے۔ پھر حضرت جبریل اور حضرت میکائیل علیہم السلام آپ کو اٹھاتے ہیں اور وہیں حتیم میں، یا بعض روایتوں میں ہے کہ چاہے زمزم کے پاس لے آتے ہیں اور آپ کو لٹایا، آپ کے سینہ مبارک کو کھولا، اندر سے آپ کا مبارک دل نکالا، اسے زمزم کے پانی سے دھویا اور پھر ایمان اور حکمت لائے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کو اللہ نے ایمان اور حکمت سے لبریز فرما دیا کہ اس میں کسی طرح کے دوسرے وسوسے اور کسی دوسرے خیال کی گنجائش ہی باقی نہیں چھوڑی۔ تو ایمان و حکمت سے آن جناب علیہ الصلوۃ والسلام کا دل لبریز ہو گیا۔ دنیا آج بائی پاس آپریشن کے مرحلے تک پہنچی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی صورت میں اور آپ کی زندگی کے احوال میں ہمیں نہ صرف اب تک بلکہ قیامت تک کی ترقیوں کے آثار نظر آتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بائی پاس آپریشن ہوا اور اللہ نے ایمان و حکمت سے آپ کے دل کو معمور فرما دیا، اور پھر اس کے بعد آپ کے سینہ مبارک کو دوبارہ سی دیا گیا۔ اس موقع پر آپ کے قلب کو دھونے کے لیے اللہ نے زمزم کا پانی استعمال کروایا۔ جبریل تو آسمانوں سے آئے تھے، چاہتے تو آب کوثر بھی لا سکتے تھے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو دھونے کے لیے آب زمزم استعمال کیا گیا۔ اس سے علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ آب زمزم آب کوثر سے بھی افضل ہے۔ اس آپریشن کے بعد ایک سواری لائی گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس سواری کو دیکھا تو عجیب شان کی، خچر سے کچھ چھوٹی، گدھے سے کچھ بڑی، اور خوب رونق اور چمکدار رنگ۔ میں نے سوار ہونے کا ارادہ کیا تو کچھ شوخی کرنے لگا۔ جبریل نے بتایا کہ یہ براق ہے، انبیاء کی سواری ہے، اور جب اس نے کچھ شوخی کی تو جبریل نے براق سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کیا کرتے ہو؟ آج تک تجھ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ مقدس شخصیت کوئی سوار نہیں ہوئی۔ یہ سن کر وہ شرم سے پانی پانی ہو گیا، ٹھہر گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے، جبریل علیہ السلام آپ کے ہم رکاب چلے اور فرشتے آپ کے جلوں میں تھے۔ سفر شروع ہوتا ہے، راستے میں ایک مقام آیا جہاں
کھجور کے گھنے درخت تھے۔ حضرت جبریل نے کہا کہ یہاں رکیے، نماز پڑھ لیجئے۔ آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ جانتے ہیں یہ کون سا مقام ہے؟ یہ یثرب ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ جب آپ ہجرت کر کے یہیں قیام فرمائیں گے۔ سفر پھر شروع ہوا۔ راستے میں ایک اور پڑاؤ کیا گیا، 2 رکعت نماز پڑھی۔ جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ شجرہ موسیٰ علیہ السلام ہے، یہ وہ درخت ہے کہ جس میں سے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا۔ وہاں بھی نماز ہوئی، پھر سوار ہوئے، سفر شروع ہوا۔ ایک اور جگہ پر سواری روکی گئی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں بھی 2 رکعت نماز ادا کیجئے۔ یہ مدین ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کا مسکن اور آپ کا شہر۔ پھر سفر شروع ہوتا ہے۔ ایک اور جگہ جا کر سواری روکی جاتی ہے۔ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں کہ یہاں بھی 2 رکعت نماز ادا کیجئے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ یہ مقام بیت اللحم کا مقام تھا۔ اس کے بعد پھر سفر شروع ہوتا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے اس پر ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ راستے میں یہ جو مقامات آ رہے ہیں، یثرب ہے، طور ہے، مدین ہے، بیت اللحم ہے، یہاں پر سواری روکی جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر نماز ادا کرتے ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس جگہ کو اللہ کے کسی خاص بندے سے کوئی خاص نسبت ہو جائے، وہاں اللہ کی عبادت بجا لانی چاہیے، اس لیے کہ وہ جگہ، وہ خطہ اللہ کے انوار اور اس کے برکات کا محبت اور مرکز ہوا کرتا ہے۔ جب وہاں کوئی شخص اللہ کی عبادت کرتا ہے تو دوسری جگہوں کی نسبت اسے اللہ کا زیادہ قرب حاصل ہوتا ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ بیت اللحم سے چلے تو قریب ہی بیت المقدس تھا، وہاں جا اترے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وہاں حلقہ تھا، اس میں جا کر براق کو باندھا۔ حضرت جبریل نے عرض کی کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں آپ سے پہلے انبیاء بھی اپنی سواری باندھا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس مسجد مبارک میں داخل ہوئے، مسجد اقصی میں داخل ہوئے، وہاں جا کر تحیۃ المسجد 2 رکعت نماز ادا کی۔ سنت ہے کہ جب بھی انسان اللہ کے گھر میں جائے، کسی بھی مسجد میں جائے، تو جا کر 2 رکعت نماز وہاں ادا کرنی چاہیے۔ یہ جب کسی سے ملنے کے لیے ہم جاتے ہیں تو وہاں جا کر ہم سلام عرض کرتے ہیں۔ اللہ سے جب ملنے کے لیے انسان جائے، اللہ کے گھر میں جائے، اللہ کو ہم السلام علیکم نہیں کہہ سکتے۔ اللہ کی شان، اللہ تو خود السلام ہے، اسی سے ہمیں سلامتی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جب ہم حاضر ہوں تو وہاں جا کر تحیہ اور نیاز مندی وہ بجا لانی چاہیے، اور نماز 2 رکعت وہ ادا کرنی چاہیے۔ اور بالفرض اگر نماز کا وقت نہ ہو تو 4 مرتبہ تیسرا کلمہ تمجید یہ پڑھ لینا چاہیے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ 4 مرتبہ کلمہ تمجید پڑھنے سے تحیہ بھی ادا ہو جائے گا، اور تحیۃ المسجد 2 رکعت کا ثواب وہ بھی انسان کو حاصل ہو جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تحیۃ المسجد یہ نماز ادا کی۔ اس کے بعد اب ملأ اعلیٰ کا سفر شروع ہوتا ہے۔ خیال رہے کہ اس سفر کے 2 حصے ہیں، ایک مسجد الحرام سے بیت المقدس تک، اور دوسرا جس کا ذکر اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا، اور دوسرا حصہ ہے اس سفر کا
بیت المقدس سے ملائے اعلیٰ تک، پہلے حصے کو مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر یہ اسراء کہلاتا ہے، اور مسجد بیت المقدس سے مسجد اقصیٰ سے آسمانوں تک کا سفر، ملائے اعلیٰ تک کا سفر، یہ معراج یہ کہلاتا ہے۔ اب اس سفر کا دوسرا حصہ شروع ہوا چاہتا ہے ملائے اعلیٰ کا، اس کے لیے اہتمام کیا گیا، اور ایک آسمانی زینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا۔ عصر حاضر میں ہم اس زینے کو لفٹ کی صورت میں ہم دیکھتے ہیں۔ قدیم زمانے میں لوگوں کے سامنے اس کا تصور تک نہ تھا، لیکن آج کا جدید دور ہمارے لیے اس بات کو سمجھنے میں آسانی فراہم کرتا ہے کہ ایک لفٹ تھی، اور اتنی خوبصورت کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لم ارى شیئا قط احسن منہ، اس سے زیادہ حسین چیز میں نے کوئی اور نہیں دیکھی، اس سے زیادہ حسین زینہ، کوئی سیڑھی، کوئی لفٹ وہ میں نے نہیں دیکھی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ یہ زمرد اور زبرجد کی بنی ہوئی لفٹ تھی، نہایت ہی خوبصورت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں سوار ہوتے ہیں۔ سفر شروع ہونے سے پہلے، اس عروج سے پہلے، آپ کی خدمت میں 3 پیالے پیش کیے گئے۔ قدم قدم پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حقائق سے آگاہ کیا جا رہا ہے۔ ایک پیالہ اس میں خمر تھی، شراب تھی، اور یہ خیال رہے کہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب ابھی خمر، شراب حرام نہیں ہوئی تھی۔ ایک پیالہ شراب کا پیش کیا گیا، ایک پیالہ پانی کا پیش کیا گیا، اور ایک پیالہ دودھ کا پیش کیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ کا پیالہ نوش جاں فرمایا۔ اس پر جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اگر آپ شراب کا پیالہ منتخب فرماتے آپ کی امت گمراہ ہو جاتی، پانی کا پیالہ منتخب فرماتے خطرہ یہ تھا کہ کہیں غرق ہو جاتے، آپ نے دودھ کا پیالہ منتخب فرمایا، آپ نے فطرت کو اختیار فرمایا، آپ کی امت وہ سیدھی راہ پر قائم رہے گی۔ سفر شروع ہوتا ہے، عروج ہوتا ہے، اور چند ہی لمحوں میں یہ اتنا تیز رفتار زینہ تھا، اتنی تیز رفتار لفٹ تھی کہ چند ہی لمحوں میں آسمان پر پہنچ گئے۔ پہلا آسمان وہاں باب الحفظہ موجود ہے۔ روایت میں ہے کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام وہاں پر پہنچے تو دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ اندر سے آواز آئی کہ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام بتاتے ہیں کہ میں جبریل ہوں، آپ اکیلے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہیں؟ بتایا گیا کہ میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پھر سوال ہوا، خود آئے ہیں یا بلایا گیا ہے؟ تو جواب دیا کہ بلائے گئے ہیں۔ اس پر دروازہ کھلتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ مرحبا نعم المجیء جاء، خوش آمدید، خوش آمدید، بہت خوب، آپ کا آنا بہت خوب ہے۔ یہ سلام اور یہ تفتیش 7 آسمانوں میں داخل ہونے پر ہوتی ہے۔ ہر آسمان میں جب داخل ہوئے اسی طرح کا سوال اور جواب یہ ہوتا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آسمانوں کا ایک بڑا کڑا نظام ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو چاہے اندر داخل ہو جائے، بلکہ جبریل علیہ السلام جیسے مقرب ترین فرشتے کو بھی پوچھ گچھ کے بعد وہاں جانے کی اجازت ہے، اور باقاعدہ جب کوئی داخل ہوتا ہے تو اس کی انٹری ہے، واپس آتا ہے تو ایگزٹ وہاں پر لکھا جاتا ہے، ایک ایک چیز وہاں وہ درج ہوتی ہے، تب داخلے کی اجازت ملتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے آسمان میں داخل ہوتے ہیں تو ہر آسمان میں آپ کی مختلف انبیاء سے ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ ان ملاقاتوں میں کیا مشاہدہ ہوا اور اس کی کیا حقیقت تھی، اس کا ذکر ہم انشاءاللہ اپنے آئندہ سفر ہدایت میں کریں گے۔ اللہ کرے ہماری
دوبارہ پھر ملاقات ہو، اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔